آپ کے جسم میں جو کوئی بھی بیماریاں ہیں وہ آپ کے چہرے پر نظر آتی ہیں۔ یہ چند اہم علامات ہیں، انہیں ذرا غور سے دیکھیے ورنہ یہ علامات آگے چل کر بیماریاں بن جاتی ہیں۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام roshnicenter.com۔ اگر آپ کے چہرے پر بار بار ایکنی اور پمپل آ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے خون میں حدت بہت ہے اور معدے میں آپ کے گرمی بہت ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چہرے پر جب بھی کبھی آپ کے دانے آئے تو اسے ہاتھ مت لگائیے، کبھی بھی اسے دبائیے نہیں، کیونکہ اس کے نشانات آپ کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے ورنہ رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ بس 1 چمچ دہی اپنی ہر خوراک میں آپ کو ضرور شامل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی جسم کی حدت کو کم کرنے کے لیے جو کہ آپ کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ پہلا کام، تخم بالغ 1 چمچ ڈال کر پانی میں ڈال کر پینا ہے، یا پھر کم از کم اسپغول کی بھوسی آپ کو 1 چمچ پانی میں بھگو کر تھوڑی دیر کے لیے پھر پینا چاہیے۔ اور ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ادرک کا پانی پئیں اور ادرک کا استعمال اپنی خوراک میں بڑھا دیں۔ ادرک کے استعمال کی مکمل ویڈیو ہم پہلے دے چکے ہیں، چاہے تو اس سے جا کے آپ خوب سارا فائدہ اٹھائیے۔ چند اور امراض بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے آئی بیگز بن جاتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں پفی آئیز کہتے ہیں یا آنکھوں کے نیچے ڈھیلے بن جانا کہتے ہیں۔ یہ علامت نیند کی بے ترتیبی اور آپ کی طبیعت کے اندر اضطراب کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا پھر ذہن پر کافی عرصے تک کوئی بوجھ ہو یا کوئی بات سوار ہو تبھی جا کر آنکھوں کے نیچے ڈھیلے بن جاتے ہیں۔ ایسا انسان کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے جس سے بظاہر اسے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا۔ نتیجتاً اس شخص کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر تو وہ سو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آنکھوں پر کھیرا رکھ کر دھوپ میں لیٹنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ضرور وضو کرے اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد بہت ساری گڑ گڑا کر دعائیں کرے تاکہ اس مشکل سے اسے نجات مل پائے۔ اور اگر ہو رہے ہیں آپ کے آنکھوں کے گرد ہلکے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی طاقت سے زیادہ آپ مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دشمن ہے جو لگاتار آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ کافی عرصے سے ادھوری ہے۔ آپ کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی اندھیرا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے ارد گرد سیاہ ہلکے بن رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے ارد گرد جمع ہوتے ہوئے اندھیرے کو اور اپنی اندھیری زندگی کو روشنی میں لانے کے لیے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم پڑھیے۔ اور پہلی چیز وہ ہے جس سے آپ کو اپنے سر پر، پورے چہرے پر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور پیر کے تلووں پر مساج کرنا ہے، وہ ہے زیتون کا تیل۔ اور دوسری چیز ہے انجیر، جس کے 3 دانے آپ کو روزانہ تناول فرمانے ہیں۔ اور یہی زیتون اور انجیر بے شک وہ چیزیں ہیں جس کی قسم اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اٹھائی۔ انشاءاللہ دور آپ کی ہر پریشانی ہوگی اور چہرے پر آپ کی خوب ساری شادمانی ہوگی۔ یہ بات مجھے پتا ہے کہ 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگ ہی ہمیں یوٹیوب اور فیس بک پر زیادہ تر دیکھتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان بیماریوں میں سے اکثر کا سامنا آپ کو شاید اب تک نہ کرنا پڑا ہو، لیکن میرا سچے دل کے ساتھ آپ کو مشورہ ہے کہ ان باتوں کو اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ باتیں کام ضرور آئیں گی، اور اگر آپ اپنے ذہن پر تھوڑا زور ڈالیں گے تو آپ کو ضرور ایسے لوگ یاد آئیں گے جن کو ان باتوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک اسپریچول ڈس آرڈر ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لوگوں کے جسم کے اوپر اور چہرے کے اوپر نیل کے اور کٹ کے اور خروچنے کے اچانک نشان بننے لگ جاتے ہیں، یا پھر انسان کے کپڑے پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کٹ کے نشان کپڑوں پر، جسم پہ کہاں سے بن رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص بغیر گنتی ضرور پڑھنا چاہیے، اور کسی مستند روحانی معالج سے جلد از جلد رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بھی ہوں ایسے ہی سوالات جن کے بارے میں دل میں اٹھتے ہوں عجیب و غریب خیالات، اب نہیں آپ کو گھبرانا ہے، سولوشن ہم دے رہے ہیں آپ کو، اب کہیں نہیں آپ کو جانا ہے۔ بس روشنی سینٹر کا آپ کو نمبر ملانا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے نصیب کی شفا کو پانا ہے۔ جس گھر میں رہتی ہو ان بن تو ملاؤ 0321۔ شیطان نے کر دیا ہو آپ کے گھر پہ حملہ اور سونا کر دیا ہو آپ کا آنگن تو پہلے ملائیے 877۔ اور اگر زندگی میں چاہتے ہو کامیابیاں ہی کامیابیاں اور روپے پیسے کی کھن کھن تو ملاؤ 8177۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے بھی شیطانی اندھیرے کی ناکامی چلی جائے گی جب شفا کی سچی روشنی آئے گی۔
اور جب آ جاتی ہے کسی کی پیر میں سوجن تو زندگی میں آ جاتی ہے عجیب و غریب الجھن۔ بندہ اپنے پیروں میں سوجن دیکھ کے عجیب و غریب طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ میرے پیروں میں کیوں پانی جمع ہو رہا ہے۔ یہ دراصل آپ کے گردوں میں خرابیوں کے پیدا ہونے کی شروعات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ دراصل گردے آپ کے صحیح طریقے سے پانی جسم سے نہیں نکال پا رہے ہوتے نا، اسی لیے یہ پانی جا کے آپ کے پیروں میں جمع ہو جاتا ہے۔ لازمی طور پر جب گردے صحیح سے کام نہیں کرتے تو BUN یعنی کہ بلڈ یوریا نائٹروجن آپ کے جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کریٹینائن بھی تیزی کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ بس آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ دودھ اور پانی ملا کر پینا ہے تاکہ پیشاب آپ کو کھل کر آئے اور گردوں کو آپ کے تھوڑی سی راحت ملے۔ ہلکی پھلکی واک کرنے کے بعد اپنے پیروں کو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے بھگا کر رکھیں اور ایسا دن میں 2 مرتبہ یعنی کہ صبح شام کریں۔ جو کا دلیا یا جو کی روٹی کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یا اللہ ہو یا متکبر ہو 100 مرتبہ پڑھنا روزانہ مت بھولیے گا۔ کمنٹس میں جا کے اپنی تکلیف اپنی پریشانی تفصیل کے ساتھ جا کے دعا میں ضرور شامل کروانا۔ دیکھو بھول نہ جانا آپ کون سے ملک کے کون سے کونے سے مجھے دیکھتے ہیں اور کتنے عرصے سے مجھے جانتے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی ضرور بتانا، ساتھ ہی ساتھ شیئر کا بٹن بھی دباتے جانا، کیا پتہ یہ چھوٹی سی نیکی بن جائے آپ کے لیے بخشش کا بہانہ۔ ہمارے یہاں یہ عام رواج ہے کہ لوگوں کو چہرے کے اوپر سچی خوبصورتی نہیں چاہیے، صحت کی چمک نہیں چاہیے، بس ہر انسان بلا وجہ گورا بننے کی ایک نہ ختم ہونے والی ریس میں لگا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ ٹیوبیں روزانہ گورا بنانے والی بن رہی ہیں، بک رہی ہیں، کیا اس دنیا کے سارے لوگ گورے ہو چکے ہیں؟ جو جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ ذرا سوچئے کہ آپ کی صحت کی چمک کا آپ کے چہرے پہ نظر آنے سے گورا ہونے کا کیا تعلق ہے؟ بہرحال آپ کی عمر چاہے چھوٹی ہے یا عمر گزرتے کے ساتھ چہرے کے اوپر آپ کی خوبصورتی کی بہار مرجھاتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑا سا آپ دودھ لیجئے، اس میں تھوڑا سا خالص زعفران ڈالیے، اگر زعفران نہ ہو تو اس میں تھوڑا سا شہد شامل کر لیجئے، اسے اچھی طریقے سے چہرے کے اوپر مساج کیجئے، اول آ کے 3 بار درود شریف پڑھیے اور یا اللہ ہو یا قائم یا کریم اس دوران بغیر گنتی پڑھتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ آپ کا چہرہ بھی چمکے گا اور آپ کی صحت آپ کے چہرے سے جھلکے گی۔ آپ کے جسم میں جو بیماریاں موجود ہیں وہ ناخنوں کے اوپر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کے ناخنوں پہ موجود بیماریوں کی 7 علامات کے بارے میں ہم ویڈیو پہلے مکمل تفصیلی دے چکے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں کا اندر کا حصہ جسے اکثر ڈاکٹر لوگ چیک کرتے ہیں پیلا ہو رہا ہے تو اس بات کے یقیناً کبھی امکانات ہیں جو پیلیا ہے وہ آپ کا بڑا ہوا ہے، جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، پیلا ہے تو پیلیا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب بس ایک ہی ہے کہ آپ کا جگر صحیح سے کام نہیں کر رہا۔ یقیناً یہی پیلا پن یعنی کہ جوائنٹس آپ کے کلیجی رنگ کو پیلا کر رہا ہے، تبھی تو آپ کے خون کی سرخی بھی زرد پڑتی جا رہی ہے۔ آپ کو سرخ انار، لال سیب، اسٹرابیری، چیری اور ٹماٹر حتیٰ کہ ہر کھانے والی لال چیز اپنی خوراک میں شامل کرنی ہوگی۔ آپ کی بیماری کا اصل علاج یہی تھا، تبھی تو آپ کی جسم کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کم ہو رہے ہیں اور پیلیا بڑھ رہا تھا۔ جگر کے مقام پر ہاتھ رکھ کر یا مہمنوں پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ایک اور علامت نوٹ کیجیے جس کے اندر چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے اور سر کے اندر بھی خشکی ہونے لگ جاتی ہے۔ چہرے کی خشکی سفیدی کی صورت میں اور سر کی خشکی جو ہے وہ پپڑیوں کی صورت میں نکلتی ہے۔ آپ کو رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل 1 چمچ پینا چاہیے اور اپنا کھانا خالص مکھن یا خالص گھی میں پکا کر کھانا چاہیے۔ اور اگر بار بار کسی کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہوں تو پھٹکری کے پانی سے کلی کرنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ بس ہفتے میں 1 مرتبہ بہت سارا پپیتا یا بہت سارا امرود کھا لینا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہماری ہر پرانی ویڈیو کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، آج تک کبھی بھی کسی سے سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں کہا، اور یہ جو برابر میں چھوٹی سی گھنٹی ہے نا، اس کی بھی آواز کہاں تک ہی پہنچے گی۔ یہ تو روشنی سینٹر کی شفا کی سچی روشنی ہے جسے ہر گھر پہنچنا ہی ہے۔ بس درود پاک کا وسیلہ تھام کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیماری ہماری ذمہ داری۔ بس اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔